جسٹ لک ایٹ دیز ٹو سیلز. ان کے درمیان اسپیسیفک پروٹینز ہوتے ہیں جو ان کو کمبائن رکھتا ہے اور الگ ہونے سے روکتا ہے. اگر کوئی مالیکیول یا آئنز ان دونوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو تو یہ ان کو بلاک کر سکتا ہے اور ایز اے ڈیفیوژن بیریئر کام کرتا ہے. یا میں بھی ان دونوں سیلز کے درمیان ایسے پروٹینز موجود ہو جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے قابل بناتے ہیں. ان سیلز کے نیچے ایک اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جن کو بیسمنٹ ممبرین کہتے ہیں. کچھ پروٹین ایسے ہوتے ہیں جو سیل کو بیسمنٹ ممبرین یعنی ایکسٹرا سیلولر میٹرکس کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے. سیلز یا سیل اور ایکسٹرا سیلولر میٹرکس کے درمیان ایسے کنیکشن کو ہم سیل جنکشن کہتے ہیں. آپ اگر سیل جنکشن، اس کے ٹائپس، نیمز، اسٹرکچر اور فنکشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. What is cell junction? The connection between the neighboring cells or the contact between the cell and extracellular matrix. Neighboring cells کے درمیان یا cell اور extracellular matrix کے درمیان جو connection ہوتا ہے ان کو cell junction کہا جاتا ہے. It is also called membrane junction. Two cells کے درمیان connection کو specifically intercellular junction کہتے ہیں. Classification of cell junction. اس کو 3 types میں classify کیا جاتا ہے: occluding junction, communicating junction and anchoring junction. اس ویڈیو میں ہم صرف occluding جنکشن پر بات کریں گے. سیل جنکشن وچ پریونٹ انٹر سیلولر ایکسچینج آف سبسٹانسز آر کالڈ اکلوڈنگ جنکشن. یہ ایک ایسا سیل جنکشن ہے جو سیل کے درمیان سبسٹانسز کے تبادلے کو روکتا ہے. یہ جنکشنز آئن اور مالیکیول کو ایک سیل سے دوسرے سیل میں منتقل ہونے سے روکتا ہے. ایگزامپل آف اکلوڈنگ جنکشن از ٹائٹ جنکشن. Tight junction is the intercellular occluding junction that prevent the passage of large molecule from one cell to another cell. یہ ایک ایسا intercellular occluding junction ہے جو صرف large molecule کے passage کو روکتا ہے. It is also called zonular occludence. Structure of tight junction. Let's suppose یہ ہمارے پاس 2 cells ہے. یہ ان کا cell membrane ہے جو بالکل ایک دوسرے کے سامنے ہے. یہ cell کا interior یعنی intracellular space اور یہ extracellular space ہے. cell کے اس surface کو apical surface اور اس نیچے والے surface کو بیزل سرفیس کہا جاتا ہے. بیزل سرفیس کے نیچے بیسمنٹ ممبرین پریزنٹ ہوتا ہے. اب سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹائٹ جنکشن ہوتا ہے یہ بیزل سرفیس سے دور اور ایپیکل سرفیس کے بالکل قریب پریزنٹ ہوتا ہے. یہاں پر ان دونوں سیلز کے سیل ممبرین میں ایک اسپیشل ٹائپ ٹرانس ممبرین پروٹین موجود ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں اکلوڈنس اینڈ کلاڈنس. یہ دونوں پروٹین ایک دوسرے کو اوورلیپ کرتا ہے اور سیلز کے درمیان ٹائٹ یعنی ایک مضبوط جنکشن بناتا ہے. یہاں پر اکلوڈن اور کلاڈن کے ساتھ سرکولر شیپ کے پروٹین اٹیچ ہوتے ہیں جو ان کو باہر کی طرف دھکیلتے ہیں. ان کو زونا اکلوڈنس بولا جاتا ہے اور فردر یہ ایکٹین فائبر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. سو اکلوڈنس، کلاڈنس، زونولا اکلوڈنس اور ایکٹین فائبر کمبائن ہو کر ٹائٹ جنکشن بناتا ہے. فنکشن آف ٹائٹ جنکشن. یہ سیلز کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے اٹیچ رکھتا ہے اور ڈفرینٹ آئنز جیسا کہ پوٹاشیم، سوڈیم اور دوسرے سبسٹانسز کو سیلز کے درمیان میں گزرنے سے روکتا ہے یعنی ایز اے ڈیفیوژن بیریئر کام کرتا ہے. برین ایک بہت زیادہ سینسیٹیو آرگن ہے. سو یہاں پر اگر کچھ مالیکیولز بلڈ ویسل سے لیک ہو کر برین میں انٹر ہوتے ہیں ہماری نارمل باڈی کی طرح تو یہ برین ٹیشوز کو ڈیمیج کر سکتا ہے. سو اس لیکیج کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلڈ ویسلز اور برین ٹیشوز کے درمیان ایک اسپیشلائز اسٹرکچر بنایا ہے جن کو کہتے ہیں بلڈ برین بیریئر. یہ ایک بلڈ ویسل ہے. یہ اس کے وال کے انڈوتیلیل سیلز ہے اور انڈوتیلیل سیلز کے نیچے یہ بیزل لیمینا لیئر ہے. اس لیئر کے ساتھ اسپیسیفک سیلز اٹیچ ہوتے ہیں جن کو ایسٹروسائٹ کہتے ہیں. سو انڈوتیلیل سیلز، بیزل لیمینا اور ایسٹروسائٹ کمبائنلی بناتا ہے بلڈ برین بیریئر. اب یہ جو انڈوتیلیل سیلز ہے ان کے درمیان میں یہاں پر ٹائٹ جنکشن موجود ہوتے ہیں جو سیلز کے درمیان اسپیس کو فل کرتا ہے. سو بلڈ ویسلز کے اندر جتنے بھی مالیکیولز ہے جیسا کہ پروٹین، امائنو ایسڈ ایکسیٹرا یہ انڈوتیلیل سیلز کے درمیان میں سے لیک نہیں ہو سکتے. ٹائٹ جنکشن ان گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ. جی آئی ٹی میں بھی ٹائٹ جنکشن موجود ہوتا ہے. سو آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹمک کی لائننگ کو اپنی ہی ایسڈ اور انزائم سے بچاتی ہے. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹمک کی وال میں کچھ لیئرز ہوتی ہے. سب سے اندر والی لیئر کو کہتے ہیں میوکوزا جس میں ایک ایپیتھیلیل لیئر ہوتا ہے. یہ وہی لیئر ہے جو اسٹمک کا اندرونی سرفیس بناتا ہے اور یہ فوڈ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. اس لیئر میں جو ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ٹائٹ جنکشن موجود ہوتا ہے جو ایسڈ یا انزائمز کو ان کے درمیان میں گزرنے سے
روکتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اسٹمک خود ہی ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پیپسین جیسے اسٹرانگ انزائمز بناتی ہے، لیکن یہ انزائمز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اگر یہ اسٹمک کی ٹیشوز تک پہنچ جائے تو خود اسٹمک کو ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سو یہاں پر ٹائٹ جنکشن کا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ انشور کرتا ہے کہ یہ ایسڈ صرف اندر اسٹمک کی لیمن میں ہی رہے اور ایپیتھیلیل سیلز کے درمیان میں سے لیک نہ ہو۔ صرف ٹائٹ جنکشن ہی نہیں بلکہ اسٹمک کی لائننگ پر ایک میوکس کا پروٹیکٹیو لیئر بھی ہوتا ہے جو ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتا ہے، لیکن اگر ٹائٹ جنکشن کمزور ہو جائے، فار ایگزامپل کسی اسٹریس یا انفیکشن کی وجہ سے، تو اس سے السر یعنی زخم بن سکتی ہے یا پھر گیسٹرائٹس ہو سکتی ہے۔ ٹائٹ جنکشن ان ریسپریٹری ٹریک، ہماری ریسپریٹری ٹریک جیسے نوز، ٹریکیا اور برانکائی کے اندر ایک اسپیشل لائننگ ہوتا ہے جو ایپیتھیلیل سیل سے بنا ہوتا ہے۔ ان سیلز کے درمیان ٹائٹ جنکشن موجود ہوتا ہے جو بیکٹیریا، وائرسز یا ڈسٹ پارٹیکل کو اندر کے ٹیشوز تک جانے سے روکتا ہے۔ اگر یہ جنکشن نہ ہو تو جرم ڈائریکٹلی بلڈ یا ٹیشوز میں چلے جائیں گے جس سے انفیکشن ہو جاتی ہے۔ ٹائٹ جنکشن ان پروکسیمل کنولیوٹیڈ ٹیوبیول، کڈنی کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ اسٹرکچر ہوتی ہے جسے ہم نیپران کہتے ہیں۔ نیپران کا کام ہوتا ہے بلڈ کو فلٹر کرنا اور ضروری چیزوں کو واپس ایبزارب کرنا۔ نیپران کی فرسٹ پارٹ میں ہوتی ہے پروکسیمل کنولیوٹیڈ ٹیوبیول، شارٹلی کہا جائے تو PCT۔ یہاں سے 70 to 80% سبسٹانسز واپس بلڈ میں ایبزارب ہوتی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ ایبزارپشن ہوتی کیسی ہے؟ تو یہاں پر لیکی جنکشن پریزنٹ ہوتا ہے جو ٹائٹ جنکشن کا ایک ٹائپ ہے۔ ٹائٹ جنکشن ایک اسٹرانگ سیل بناتی ہے سیلز کے درمیان میں تاکہ کچھ بھی لیک نہ ہو، اور لیکی جنکشن تھوڑی ریلیکس سیلنگ ہوتی ہے جو سیلز کے درمیان چھوٹی سی اسپیس چھوڑتی ہے تاکہ کچھ چیزیں پاس ہو سکے۔ کلینکل امپورٹینس آف ٹائٹ جنکشن، آپ نے کبھی نام سنا ہوگا ایچ پائلوری یعنی ہیلیکوبیکٹر پائلوری۔ یہ ایک بیکٹیریا ہے جو اسٹمک میں رہتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں گیسٹرائٹس، گیسٹرک السر اور کبھی کبھی اسٹمک کینسر کی کاز بن سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا اسٹمک کے اندر سروائیو کیسے کرتی ہے اور ٹائٹ جنکشن سے اس کا کیا لینا دینا ہے۔ نارمل اسٹمک لائننگ میں جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایپیتھیلیل سیلز ٹائٹ جنکشن کے ذریعے ایک سیلڈ بیریئر بناتی ہے۔ یہ بیریئر بیکٹیریا، وائرسز اور ایسیڈک انزائم کو ڈیپر ٹیشوز تک نہیں جانے دیتا، لیکن ایچ پائلوری ایک بہت ہی خطرناک بیکٹیریا ہے۔ یہ اس ٹائٹ جنکشن کو ڈیمیج کرتا ہے تاکہ وہ اس بیریئر کو توڑ سکے۔ ایچ پائلوری یوریز انزائمز بناتا ہے جو ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتا ہے تاکہ یہ بیکٹیریا اسٹمک میں سروائیو کر سکے۔ ساتھ ہی یہ ٹاکسین ریلیز کرتی ہے جیسے سائٹوٹاکسین ایسوسیٹڈ جین اے اینڈ ویکیولیٹنگ سائٹوٹاکسین اے۔ ان ٹاکسین کی وجہ سے ٹائٹ جنکشن کی جو پروٹین ہے جیسے کلاڈینز اور اکلوڈینز بریک ہو جاتی ہے، سیلز کے درمیان سپیس بن جاتی ہے۔ اب ایسڈ اور انزائمز ایزیلی ایپیتھیلیل لیئر کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے جس سے انفلیمیشن اور السریشن ہوتی ہے۔ کلاسٹریڈیم ڈیفیسائل ایک بیکٹیریا ہے جو نارملی ہمارے گٹ میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں میں اسپیشلی اینٹی بایوٹک لینے کے بعد یہ گٹ میں اوور گرو کرتا ہے اور سیویئر ڈائریا، کولائٹس اور کبھی کبھی لائف تھریٹننگ انفیکشن کاز کرتا ہے۔ اس بیکٹیریا کا اٹیک ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے ٹائٹ جنکشن ڈیمیج ہونے سے۔ چلیے آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی پیشنٹ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک لیتا ہے تو انٹسٹائن کی نارمل پروٹیکٹیو بیکٹیریا مر جاتی ہے۔ یہ کلاسٹریڈیم ڈیفیسٹ کو گرو کرنے کا موقع دیتا ہے۔ کلاسٹریڈیم ڈیفیسٹ دو میجر ٹاکسین بناتا ہے، ٹاکسین اے also called TCDA and ٹاکسین بی also called TCDB۔ یہ ٹاکسین ٹائٹ جنکشن پروٹین جیسے کلاڈینز، اکلوڈینز اینڈ زونولا اکلوڈینز پروٹین کو ٹارگٹ کر کے انہیں توڑ دیتا ہے۔ ریزلٹ میں انٹسٹینل ایپیتھیلیم لیک ہو جاتا ہے، بیریئر ختم ہو جاتا ہے، ہارمفل چیزیں بلڈ سٹریم یا ٹیشوز میں چلے جاتے ہیں اور اندر کا فلوئڈ باہر انٹسٹائن میں آ جاتا ہے اور سیویئر ڈائریا لگ جاتی ہے۔ سبسکرائب